عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا اللهم سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
اللہ جل شانہ دی ہر قسم کی حمد و ثنا اس کی بڑائی اس کی وحدانیت جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات کا، بے شمار انزل طلعت ادا درود و سلام ہو امام الانبیاء والی بطحا، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات گرامی بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، انتہائی احترام علیہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جمعۃ المبارک کا دن اے جڑا ٹائم ہے، اے جڑا وقت ہے خطبہ شروع ہونے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قبولیت کا وقت ہے۔ دعا کرو اللہ پاک جتنے مرد، عورتاں، بچے، بوڑھے تسی تشریف لے آئے ہو، اللہ پاک سب کا آنا جانا قبول فرمائے۔ اللہ سب سے دکھ پریشانیاں دور کر کے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ بھی دعا فرماؤ کہ جڑے پچھلے جمعے اس مسجد کے اندر ہے سن، میری مراد بھائی محمد یوسف مہر مرحوم اور سامنے میرے کرسی سے بیٹھے سن، میں نے وہی خیال آیا چاہے آج وہ کرسی خالی پئی ہے، اللہ پاک ہو اس اپنے بندے نے گناہ غلطیاں معاف فرمائے، اللہ پاک لواحقین نو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ پاک سانو اپنے گھر کے اندر آن کی توفیق بخشی۔ میرے گھر کے اندر وہ بھی جا سکتا ہے جنہوں میں تسی پسند کرتے ہیں، اللہ کے گھر کے اندر بھی وہی بندے آ سکتے ہیں جنہوں اللہ پسند کرتا ہے۔ تاری میری خوش نصیبی اتنے بیٹھے ہو، بڑی اللہ کی مخلوق گلیاں بازار چوکوں چرواہے گھروں کے اندر بیٹھی، اللہ پاک نے تمہیں قبول کر لیا کہ توفیق دے دی۔ اللہ کی توفیق تو بغیر بندہ نیکی نہیں کر سکتا، اللہ کی عطا کردہ طاقت کو بغیر بندہ گناہ کو نہیں بچ سکتا۔ اللہ پاک سانو نیکیاں کرن دی، گناہوں تو بچن دی اللہ توفیق عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرمان حمید کی جو میں آیا مبارکہ مطہرہ تلاوت کی تھی، اس کے اندر اللہ پاک نے ایسی زندگی کا تذکرہ کیا ہے جس کو شہادت کی زندگی کہتے ہیں۔ ابھی اپنے لفظ شہادت کی موت کہنے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قد احیانا، میں انہوں زندگی عطا کرتا ہوں کہ جڑے اللہ کی راہ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، اللہ نے منع کیا انہوں نے مردہ نے تو وہ شہید کو وہ زندہ نے انہوں نے زندگی عطا کی ہے، اور ایسی زندگی جنت والی کہ جن کے متعلق تسی شعور بھی نہیں رکھتے کہ کیسی عظیم الشان زندگی۔ ذوالحجہ کے مہینے کے اندر بھی قربانیاں، شہادتاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت ذوالحجہ کے مہینے میں اینڈ دے ہوئی، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر عرض کیتا، اور اگے محرم آنے والا ہے، 3-4 دن باقی ہے، 5 دن، تو محرم کے مہینے کے اندر بھی وہ بھی جلیل القدر اللہ کے برگزیدہ بندے سن جنہاں ذوالحجہ کے اندر قربانی پیش کی تھی۔
اللہ کے نبیوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیتا اللہ کے حکم کے مطابق. اور محرم کے اندر کربلا کی سرزمین سے وہ بھی لوگ نے نواسا رسول جنہوں نے اپنے گردنہ کٹا کے جان شہادت نوش فرمایا. اور محرم کی ابتدا کے اندر یکم محرم نو بھی ایک شہیدی شہادت ہوئی ہے. میں اس واسطے کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ سانو پتہ چلے کہ دیکھو واقعہ کربلا بیان کرنے والے نے کر کر کے سانو یاد رکھا ہے کہ 10 محرم میں واقعہ ہوا ہے. ایک بات کو بہت زیادہ انہوں کی شہادت کے اندر شک نہیں جڑا انہوں کے متعلق بغض اور حسد رکھے انہوں کی شہادت شک سمجھے وہ مسلمان کی دار اسلام کو مارے. انہوں کی شہادت کے اندر مقام کے اندر شک نہیں لیکن کمی سارے کو یہ دوسرے جڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ابو بکر عمر عثمان و علی انہوں نے شہادت کو کاٹا عظیم مرتبے کو کم نے. یکم محرم جنہوں کی شہادت ہوئی ہے وہ سانو پتہ نہیں تھا. اللہ سانو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ بندے کلندر ہے جن یکم محرم شہادت ہوئی ہے جن نے اسلام لیان تو بعد اسلام نو عزت بخشی. اسلام جتنے صحابہ کرام نے نبی پاک کے سرزمین مکہ سے تشریف لے آئے اللہ کے محبوب پیغمبر نے قرآن لوگوں کے سامنے پیش کیا اپنی اپنی تحقیق کر کے لگے آئے سارے. لیکن ایک کوئی بندہ ایسا ہے جڑے آپ نہیں آئے نبی پاک نے مانگ کے لائے. اللہ سید عطاء شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کسی نے پوچھے آپ کہ حضرت علی کی شان زیادہ ہے یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی. کہنے لگے میں تمہیں دس دینا گل اندازہ تو آپ کر رہی علی میرے نبی کا مرید ہے عمر میرے نبی کی مراد ہے. جی نبی آلہ ہوتے ہیں نبیوں دیا مرادہ بھی آلہ ہوتی ہیں اور نکیاں نکیاں شانہ دے نہیں زبان اللہ کے سامنے حرکت دے. اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں کا مقام سے مرتبہ آئے ہوئے کہ حضور نے فرماتے ہوئے سن کہ انت انسان اللہ تو اللہ کی زبان لگے رہے. اے عمر تو زمین سے بولنا ہے اللہ پاک سے مریض ہو قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے. قرآن مجید کے اندر بعد نے لکھا میں پڑھتا تھا پیا ایک نے لکھا 18 ایک نے لکھا 27 ایک نے لکھا 28 ایسا ہے جن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زمین سے نبی پاک انہوں کو مشورہ دیتا ہے. اللہ پاک نے آسمان کو قرآن بنا کے گیا جنہیں عمر کا مشورہ ہے انہیں میرا آسمان کا فیصلہ ہے. یہ مرادیں تو جھوڑے کو اہمیت چاہتے ہیں نبیوں کی مراد کوئی نکی موٹی شاید نہیں نہ ہوتی. اور مکے والے دن دگنی رات دگنی ترقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ کے حضور کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. دارالندوا کی میٹنگ ہو رہی ہے قرآن دستا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا جائے. کس طرح مختصر وہ عمر کو تیار نہ کرتے ہیں. حضرت عمر دورے جانے چاہتے ہیں مجھے 100 مردہ انعام دا دیا میں کہ دھیان کریا جی کام میں کارا ہونا ہے انہوں نے تھوڑے نہ شروع ہو جائے قوم کری
یہ وعدہ گل پکی ہے کہنے لگے پکی ہے اے عمر نبی پاک کا سر کرم کرنے واسطے تیار ہو جائے اسی رات نبی پاک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے دعا کر رہے ہیں اللہ کہ مکے دے اندر جوان اللہ حضور آج سے ذرا غور کر رہا جی نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ ذرا کیا کر رہے حضور فرماتے ہیں یا اللہ ایسا دو جوان بڑے شاگرد ہیں انہاں دونوں دے اندر ایک منو عطا کر دے تاکہ شان مل جاوے شان دے عظمت مل جاوے اللہ نے محبوب پیغمبر دوار بنا دیتی ہے حضور نے فرمایا تو منظور کے دے میں قربان بنا لو نبی مراد بن کے آئے ہیں اور میں کیا نہیں نبی خالی مراد نہیں بن کے آئے ہیں حضور کا دو ہمارا تذکرہ کیتا ہے کوئی صاحب اللہ پاک نے عمر دا کیتا ہے اے عمر دل کرتا ہے کہ میں سلام واسطے قبول کر لواں رات میں جناب اللہ اکبر ثم عمر نے تلوار پکڑی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں عمر کتنے مسلم جا رہے ہیں کہتے ہیں اللہ کا روح ایمان لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جس وجہ تو تم قتل کر جا رہے ہیں ان کا مطلب بڑے قاتل پہلے اپنے گھر کی بھی خبر لے لو بڑی گل ہوتی کوئی بندہ بات مجھے سمجھا دینا پیا جی اپنے گھر صفائی نہ ہوتا پہلے اپنے گھر کو سمجھاؤ گا جی لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے اللہ اکبر کیا پہلے گھر کی خبر لو گھر کی خبر لینا ہم شیر والے چلے گئے ہیں اللہ اکبر دروازہ بند ہوا گیا دروازہ کھڑکایا اندر بڑھ کے پوچھتے اللہ اکبر دروازہ کھول دیا کہتے ہیں کی کر رہے ہو کہتے ہیں کلام پڑھ رہے ہیں یہ فرمائی ہے انہیں کیا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے وہ گڑ کی تھی کہ جدوں میری بہن میری دلیری نال کیا دیتا ابھی کلام تلاوت کر رہے ہیں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں میں کہ یہ بہن کی میری آواز سن کے ڈرتی پیچھے دوڑ جاتی ہے آج لگتا ہے کرنٹ پیدا ہو چکی ہے آج میرے سامنے اللہ کا قرآن کا تلاوت کر دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر آخرکار میرے دل میں خیال آیا نام میں نوری پیا لگتا ہے کلام کی سچائی نہ ہوئے آخرکار سوچ کے کہتے ہیں چلو اپنی اللہ بڑے بڑے اہل علم نے مفسرین نے لکھا ہونا کیا تو غسل کر کے ہاتھ نہیں لا سکتا بڑا ہو کے بہ کے سن نہیں تے سنانے کہتے ہیں
عمر عربی جاننے والے ہوئے زمان میں ہم شیعہ بہنوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگوں کی یوں سما ہوئے گا جب عمر کر کے قرآن سن رہا ہوئے گا بہنوئی قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. قرآن پڑھتے جاندے ہیں جو قرآن کے اندر قرآن کے ساتھ قرآن کو ختم دیا جانے ہیں. آخر کار کہتے ہیں بس کر جاؤ بس کر جاؤ شاہ ضرور جہاں بندہ ہے اتنے جا کے کوئی ہور نقصان کرے وہ ششو پانچ نے پی گا ایک دوسرے جی بندہ ویسا کہ لے جائیے کوئی ہور نہ نقصان کر لیے یہ لے جا کے مارکیٹائی والا اسے کام کر لے. عمر سمجھ گیا نے جاننا وا تھی کرتے کرتے ایلو میری پگ لے لو. میرا کپڑا پڑھنا ہے جو میری پگ لے جلد نبی پاک اور سارے نبی پاک حضرت حمزہ حضرت حمزہ فرماتے ہیں اج لگتا ہے اگر کسی غلط یاد رکھا جائے اج عمر کی گردن میں تن تو جدا کر لگتا تو بڑا بھی پیدا ہو رہی ہے. سیاپا ڈرن لگ گئے خوف پیدا ہو گئے ان کا نام بہت بڑا بہادر نام دیتا. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں کیوں سارے پریشان ہو رہے ہو عمر آ لیا میرا رب کو منگیا وے میرے لگتا ہے بنا لیا آپ نہیں آ رہے اللہ کر رہے تھوڑے نہ بولو آ گئے دروازہ کھڑکایا کھولیا نبی پاک سے سجد اللہ صحابہ کہتے ہیں جدھر عمر آئے سنا دروازہ پاک نے اپنے دستے مبارک نال کھولیا حضور نے دروازہ کھول دیا. حضور کدھر تلوار تلوار والنا دیکھو میرے نہ ہاتھوں والے بھی دیکھو میرے بڑے ہوئے میں جناب کو بنایا اس طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر نے کر کی تھی اللہ کے پیغمبر کلمہ لوگوں کے بیٹھنے والوں سے آبا بیان کرتے ہیں میں پڑھیا ہوں کہتے ہیں ابھی بڑا گھٹ میں کیا نبی پاک آپ نعرے مارن لگ گئے اور پھر نبی پاک نے جب عمر کو بانوے گل سنی نبی پاک نے آپ نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے. اللہ نے نبی پہ عمر نے عمر بن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اتنی خوشی ہوئی ہے حضور نے عمر کو پڑھایا ہے اسلام کی دولت نال مالا مال فرمایا ہے تھوڑا جا وقت گزریا ہے اور نماز کا وقت
وقت ہویا وے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے دیکھ لے اسلام سارے قبول کیتا وے ابو بکر نے بھی اسلام قبول کیتا وے عمر نے بھی اسلام قبول کیتا وے لیکن ایک گڑبڑا نہیں پہنچیا حضرت عمر نے اسلام قبول کیتا وے لیکن ایک چرچے نہیں ہوئے دیکھنا حضرت عمر نے اسلام قبول کیتا نماز کا ٹائم ہویا عبادت کا ٹائم ہویا اللہ اکبر اللہ اکبر دین ابراہیمی دے مطابق جڑی رب کر دے سن اللہ عبادت کر دے سن حضرت عمر فرماندے نے ایک ہی کرن لگے ہو حضور فرماندے نے اللہ دی عبادت کا ٹائم ہو گیا وے عبادت اللہ کا حکم کرن لگے اللہ یاد کرن لگے تے حضرت عمر فرماندے نے حضور اسلام میں قبول کر لیا وے لیکن ایک میری اپیل سن لو اگر ایک میری گل عرض مان لو اج میرا دل کر رہا ہے اج یہ تارے ارکم وچ سیاسی دے گھر دے اندر لوگ کے پڑھن بجائے میرا دل کردا ہے اج بیت اللہ دے کھلے دیر وچ پڑھی جا کے وہ میں کو نبی پاک جدھر ڈال کے لے کسی ابھی نے گھر پہ بات نہیں کرتا حضور میں اسلام بھی قبول کر لیا تو ہونے سے لوگ کے اللہ کی عبادت کر دی اللہ نے گھر اللہ کی عبادت کر کے جا کے عمر نبی پاک کیا بات کہتے ہیں خوش ہو خوش ہوئے حضور کی آنکھیں جو خوشی نہ آنسو دل پہ آنسو برس پہ آگے عمر تھوڑا جا ٹائم کر لو فرمایا نہیں میں اسلام قبول کر لیا اسلام تم ضرور اپنے لگاوے آج چلیے بیت اللہ میں جب کھلے دل نماز پڑھو با جماعت پڑھو کھلے دل پڑھو بیت اللہ میں سامنے پڑھو اور لوگوں سارے صحابہ نے اسلام قبول کیتا وے لیکن پیغمبر دا کلیجہ انج نہیں خوش کیتا کیتا وے او بڑے ظالم بندے نے جڑے حضرت عمر دا قلعہ کرنے اللہ اکبر اللہ اکبر نبی پاک نے عمر کی گل مان لی ہے اللہ اکبر صحابہ نے کہنے ادی حضور دے نال چل پیا عمر نے تلوار اپنے موڈے تے رکھی ہوئی ہے تیر کمان ہاتھ وچ پکڑیا ہوا ہے تے جدوں بیت اللہ دے وال جان لگے نے بیت اللہ دے ضرور کو جنان کر دے اللہ اکبر اللہ پاک بنائے اللہ پاک کو بنائے نعرے نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں کہ نعرے کہندے مکے والے گل سنو اج دھیان نال میری گل سن لیا جی اج بندہ او اگے آ گئے حکم کرتا رہتے میرا اپنے بچیاں نوں یقین کرن دا فیصلہ کرا لے اپنی زندگی کو جیون کرنا چاہتا ہے اپنے بندے باپ کو ایمان دینا ہے ایمان کے محمد کا رستہ ہوتے ہیں وقتنا خبردار او بیت اللہ دے درباریوں متولیوں لیاؤ چابیاں بیت اللہ دیاں اج محمد اپنے چلے گا اج محمد اپنی مرضی نال عبادت کریں گے کھلے اعلان عبادت کریں گے اللہ اکبر وہ تھوڑے جیسے عبادت ہیں جڑے ہر وقت مار ہی کھاندے رہندے سن عمر کلا آیا وے اعلان کرتا خبردار ابھی اب تو بعد ایسے ہی عبادت کرنی ہے تے جڑا ان مسکیناں ول ویکھے گا پھر اس کا علاج عمر کر دے گا میں تے آپ کو کسے اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں ایک روایت پڑھ رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور جن صحابہ نے مسلمانوں نے ہجرت کی تھی نا مکہ مدینے سارے نے راتوں رات کے لوگ چھپ کے چپ پیتے ہی کی تھی چلو جی کوئی ڈریا نہیں نا انہوں نے رولا نہیں پایا چپ کر کے آیا ہجرت کر کے اللہ حکم کی
جدو حضرت عمر نے اللہ کا حکم آ گیا کہ ہجرت کر کے جاؤ تو حضرت عمر نے مینو پچھوں کر لو کڑک دیتی یہ آ کے بھی نہ اللہ آدھے چلو کر لینے ہجرت اللہ نے رسول دی اللہ نے حکم ہے پر میں یہاں ایک ڈاکٹر ہوں چودھری ابو جال ابو لاب جی میں تے وال آیا تمہیں دسن واسطے آیا میں ہجرت کرن لگا اللہ کا حکم سن کے جا رہا ہوں لوگ سمجھو کہ عمر میں ڈر میں ہجرت کر گیا بس تے گلی کھڑنا چاہتا تھا اتنا بہادر سے محل جہاں مقام سے مرتبہ جی انہیں اسلام نو اتنی عزت بخشی ہے نا ہائے 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 اللہ پاک نے بھی پھر اندر مشورے قرآن بنا دیتا ہے قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی منافق کا جنازہ پڑھان لگے نے حضرت عمر فرماتے یا رسول اللہ میرا دل کر رہا ہے جنازہ نہ پڑھو حضور فرماتے ہیں میرے رب نے منع کیتا میں پڑھانا میں پیغمبر پڑھانے سے تیار ہو رہے ہیں عمر ہاتھ بن کے اگر بن کرو کے جا رہے ہیں میں قربان جاؤں آسمان سے اللہ پاک نے فرمایا جبریل فرمایا جی رب جبریل فرمایا جاؤ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے میرا قرآن سنا دے اور دیکھو عمر روئی جا رہے ہیں کون میرے لگ گیا میرا بھی آسمانوں سے فیصلہ گیا اس طرح سبعین مرتن ومن يغفر مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسی بات نازل ہوئی کیڑی ولا تسلم على احد اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر نے نبی جنازے تجھے پڑھانے ہوئے کہ میں نے قبر سے جا کے بھی دعا کر دی اللہ نے حکم پر مانتا جو زمین سے حضرت عمر نے مشورہ دیتا ہے اللہ پاک نے عرش بڑی کے قرآن نازل کرتا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنات گرامی جنہوں کی سیرت کو بھولنا سنت کو مثال ہے اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت جنانا عزت خلیفۃ المسلمین بھی ہے ان مقام سے مرتبے دے ہوتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر مسجد کے اندر نماز پڑھانے والے آخری لمحات کے اندر حج سفر حج تو واپس آ رہے ہیں کہ حضرت عمر ایک دعا کر دے رہے کی کہتے ہیں کہ اللہ اللہ سونے میری تعداد بڑی میں وڈیرا ہو رہا وا ہوں دل کرتا وے تیرے دوجا شہر ہوئے شہر ہوئے تو شہادت اللہ ہو مینوں موت دا کر
اللہ نے باپ پیدا کر دیتے ابو لولو مجوسی، ابو لولو فیروز تو ہے بننے کا سی بڑے شہر ہے کملے ہی فروزہ جی کہتے ہیں فروزہ ہے پتھر کا نام رکھا ہے فروزہ پتھر دیوبندی بابی سونی یہ کمرے بھائی یہاں پوری گل کا پتا نہیں نہ ہوتا یہ ٹائم نہیں کتاب چلنا پڑھنے واسطے یہ مر کے جمعہ مسئلے آ جان تو ٹھیک ہے جدو بھی آخر اینڈ میں ادھر چل گے جب مولوی پڑھاؤ لگے خیر فروغ مجوسی سی جن نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیا ان کی وجہ سے فروغے کا وہ کام کرتا سی فروغ سی اس فروغے شیعہ جڑے بے ایمان نے انہوں نے اتنا اجاگر کیا کہ فروغے کی بڑی اہمیت کر دی ہے فروغہ میں پایا یہ فروغے کے جڑے عاشق ہوتے ہیں حقیقت کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حکامت انہوں نے دل دماغ سانو پتہ ہی ابو لولو فیروز یہ پتھر کا حقیقت کا کاروبار کرنے والا وہ ہر وقت رہنے سردا پوجتا رہتا سی جب فتوحات ہوئی سن بس دشمنوں کے اندر حضرت عمر نال زیادہ دشمنی کی وجہ بھی یہ ہے ایران تے عراق پتہ ہی حضرت عمر فاروق کے مربوط ہے ایران بھی عراق بھی بڑی سخت ہے حکومت ملی جاتی سی بڑے طاقتور سن لیکن انہوں کا نام و نشان مکایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اج تک آج ایران عراق حضرت عمر کے نام تو اج بھی لفظ ہے کب کبھی تاریخ ہوئی تو ابو لولو مجوسی اللہ اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے مسئلے کے وقت امام بھی نے وقت کیسی گل ہے اور جب امام حکمران ہوتے سن ادو کام ٹھیک رہا ہے کہ جب تھی سانو کر دیتا ہے نا کہ تھی سارے کمی کمی ہو تو مولوی رکھا ہے تو ابھی مطلب تنخواہ شنخواہ دے دیا کریں گے جن کو قطرہ قطرہ کر کے سٹا کریں گے جن کو قطرے کا تھوڑی جان بچے تو گھٹ بھر کے بھی نہیں دیا گے انہوں نے بڑے نے انگریز نے یہودی سائی نے آگے این کوئی رکھنا صاحب کہ قطرہ سٹنا ایک قطرے نہ پہلی جان بچی رہے یہاں کی یہ تو ود یہاں دیتا کہ تمہیں گھر سے گھر کر کے بتا رہے وہ مطلب حکمران بھی امام بھی واہ ہوں حکمرانوں ضرورت نہیں آ رہی ابھی آخیا حکمران اور جدت سکالر حضرات مولوی حضرات مسئلے واسطے اللہ وہ ساڈا بھی قصور کسی نے دنیا دار کے جھنڈے چک لیا کسی نے اس پارٹی کا چک لیا کسی نے اس کا چک لیا کسی نے اس کا چک لیا ہے کو نام ایسا کسی ہوتا صرف سارے محبوب قید کا سب زیادہ ہے علامہ سامنے ظہیر حافظ اللہ انہوں نے اعلان کے بعد نفاذ اسلام اسی اسلام کی بات کر رہے ہیں ابھی دنیا دار نے جھنڈے چوکے انہوں نے چمچے چمچے بڑھنے واسطے تیار نہیں تو وغیرہ حکمران بھی سن امام بھی سن نماز پڑھانے واسطے حضرت عمر آئے تھے وہ ابو لولو مجوسی ممبر سے پیچھے چوک کے بیٹھا تھا غیر دیا خبریں پیر سارے نہیں چڑھتے اللہ کے مریوں کی کروڑا مری کٹھا کریے نا کروڑا مری تے نبی پاک دے صحابی دی ایک جوتی کا مقابلہ نہیں اللہ کے ولیاں کی صحابہ کی مسجد بھری ہوئی ہے کسی نے نہیں پتا کہ اسے چک کے بیٹھا ہے جو پھر نے نماز شروع کی ہے انہیں پیدل پہوار کیتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم سے مسلے تھے خون کے اندر نہ پت لے یار کیسی گل ہے ادھر سن کے ادھر کٹنی نہیں تھی ذرا ادھر ہاتھ رکھنا ہے حضرت عبد الرحمان بن عوف پیچھے کھڑوتے سن ایڈا حوصلہ ہوتا بھی یار اس بندے کیا بارے حوصلے ویکو سانو تو چھپکلی ڈگ پہ ساری ساڑے نماز ٹوٹ جائے
وہ امیر المومنین شہید ہو چلے نے عبد الرحمان بن عوف نو حضرت عمر فرماندے نے اشارے نال نماز مکمل کرو میری جان جلدی تے جائے لیکن محفوظ سے نماز ہونا چاہیے بلے 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 اور ادھر بھی جایا کر چھڑ اور میری جان جلدی تے جو ایسے کر دیتا عبد الرحمان بن عوف اگے ہوئے تو نماز پوری کی نماز پڑھان تو بعد آپ نے جڑ کے کھڑوتے سن وہ دوسری تیجی صاحب سے گیا تو وہ بندہ پڑھیا آپ کہتے موڈے نہ موڈا لا کے جی سارے طرح کھڑوتے ہوتے ہیں جڑوں نے رام لال ڈوب جانا شیشہ چلائی تہوار کی طرح سے آپ نماز کے اندر کھڑے ہوتے اللہ اکبر دوائیاں شروع ہو گئی دوائی کھا رہے ہیں زخم رہا دوائی نکل جائے حضرت عمر تھوڑی جی ہو چاہیے آدھے نے اپنے بیٹے عبداللہ کے نمبر بیٹا گل کرو دوائی شوائی والے چکر سے نہ پاؤ ہوں دعا کرو لگتا ہے میری اللہ نے دعا کرو قبول کر لی اللہ نے شہادت کی بہت عطا کر لی صرف ایک عرض سنو اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا اما جی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کے پاس جا تے اپنے بابے جی جا کے عرضی پیش کر کہ میرا باپ دنیا میں جا رہا ہے ماں جی اگر تاری اجازت ہوئے تو تے حجرے کے اندر دفن کر سکنے اللہ اللہ کہنے لگے ٹھیک ہے کہتے لکھو روکا لکھیا حضرت عمر فرماتے ہیں پڑھ کے شراب کی روکا لکھا کہ امیر المومنین کے میرے من میں سے دفن ہونے کی اجازت دے عمر فاروق فرمایا امیر المومنین کا لفظ کٹ دے صرف عمر فاروق رکھ محمد دی اہل شاید واسطے محمد کے گھر واسطے ابھی حکمران کے امیر نہیں بلکہ محمد کے غلام سے کمی آگے امیر المومنین کا لفظ کٹ دے صرف عمر فاروق کا لفظ اللہ نے جا کے عرضی پیش کی تھی اما جی کہتے ہیں مجھے سہانا میرا یاد آ جب میرے سے مناسبت دو مطلعی نبی پاک سے سلم نے فرماتے نے ایسا تو اپنے باپ کے گھر چلی جا جنہیں میرا رولا چھوڑا گلا چل رہی ہیں آدھی ہے میرے پیروں پر زمین نکل گئی پتہ نہیں نبی پاک نے دین جی کو گل آ گئی میں اپنے باپ کے گھر چلی گئی اگے میری ماں روے پی باپ روے پیا کہ جی تو مت لگ گئی کہ نعوذ باللہ ایسا ٹھیک نہیں استغفر اللہ آندھنے بابا دل جدو گزرے نہ رو رو کے نہ کچھ کھاتا نہ پیتا ایسیاں سسکیاں اللہ کے لیاں ادھر نبی پاک نے نا حضرت ابو بکر نو کیا ابو بکر آج جڑا رولا پیا ہے عبداللہ بن ابی وغیرہ نے افواہ بے ایمان نے پھیلائی ہے یہ بارے تھوڑا کی کیا کرے حضرت ابو بکر کی چیخاں نکل گئی ہیں حضور ایسا میری بیٹی ہے میں اگر تم کی صفائی دے مانا لوگوں نے کہنا ہے باپ ہمیشہ بیٹیاں کی صفائیاں دے نہیں دینے کے لیے گل عثمان تیرا بھی خیال ہے عثمان روئی جا رہا ہے لاروں کے ساتھ علی تیرا بھی خیال ہے پھر جان کے نہیں چکنا روئی جا رہا ہے حضور مانتے نے عمر تیرا بھی خیال ہے حضرت عمر فرماتے ہیں حضور کو یہ دسو تھوڑی جی شادیاں ہوئی نے جنہیں بیویاں اپنی مرضی نال کیتیاں جی اللہ کی مرضی نال حضور فرماتے ہیں رب کی مرضی نال پر میں حضور پھر یہ کیویں ہو سکتا تسی اللہ دی پاک نبی ہو تو تانوں ایسی بیوی کو مل جائے 18 میں پارے دی سورہ نور اللہ پاک نے نازل فرمائی فرمایا سبحان اللہ هذا قرآن سبحانك هذا بهتان عظيم پیغمبر جو عمر کہہ رہے نبی مانا نے بہتان عظیم بنایا ایسا سچی ہے ایسا پکیلا ہے ایسا صفائی دے اندر اللہ پاک نے قرآن سورہ نور نازل فرما دی
اللہ اکبر کیسی عائشہ دی عظمت ہے جن کی صفائی کے اندر اللہ کا قرآن میں آئے قیامت تک یہ الفاظ رہیں گے اللہ اکبر جب قرآن کی آیتاں نازل ہوئیاں حضرت اسماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی امی عائشہ دی والدہ محترمہ کے نے عائشہ جلدی کر جاگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تیری شان وچ تیری صفائی وچ اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے جا کے نبی پاک کا شکریہ ادا کر اللہ اکبر تے امی جان نے ایک گل کیتی ہے او سب اللہ دی قسم سونے دے پانی دے لکھنے کا بولے تمہیں فرمایا نے نبی پاک کا شکریہ ادا کراں یا رب کا شکریہ ادا کرا جن نے قرآن نازل کیتا اور انہوں نے فرمایا کہ تو اپنے پیکے بلی اللہ میں اس رب کا شکریہ ادا کرنی جس رب نے میری صفائی کے اندر اللہ اکبر قرآن نازل فرما دیتا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں امی ایسا صدیقہ فرماتی نے مجھے جدوں وردہ بیٹا روزہ لے گیا اور سہانا میرا یاد آ گیا میں کہوں عمر واسطے ہر چیز دینا جاگتا میں ورنہ اجازت دیتی ہے اے اسلام کا رسول جنرال نبی پاک نے مسلے سے شہید ہونے والا اللہ اکبر جب شہادت نوش کر گیا ہے اللہ اکبر میں قربان جاؤں جب کل قیامت ہر دن شہید کرنے قرآن سے دنیا جان لیا کسی کی شہادت جڑا امت کے لیے کرنا چاہیے کسی کی شہادت جڑا امت کے لیے کرنا چاہیے کسی کی شہادت جڑا امت کے فکر کرے گا کسی کی شہادت جڑا امت کے گا لیکن قربان جاؤں کہ جو حضرت عمر کی شہادت کی گزاری آئے گی اللہ کے رسول کا عمر محراب دعا کرتا رہے گا آگے جائے گا اللہ میں تیرے نبی سجدے میں دل لڑاما میں کبھی تیرا کی شہادت اپنی دعا اللہ پاک سانو اس جرنیل دی سیرت اور صورت نو اللہ اپناؤں کی توفیق عطا فرمائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام صحابہ کرام دا ادب و احترام دل وچ کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے حضور نے فرمایا میری جماعت ایک ایسی جماعت ہے میرے صحابہ کی انہاں دے متعلق دل وچ بھی اچھا گمان رکھو محبت رکھو پیار رکھو انہاں دے اللہ تعالی اللہ پاک سانو قرآن سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانا